बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमेरात का दिन 1 मई की तीसरा वीलॉग, बड़ा अहम वीलॉग था, इसलिए आपके सामने खबरें रखनी है। एक तो पाकिस्तानी सफ़ीर की डोनाल्ड ट्रंप से किरदार अदा करने की अपील, अमेरिका में आला सतह के राब्ते, भारतीय हमले के पेश नज़र नवाज शरीफ ने भी खामोशी तोड़ी और एक गीदड़ भभकी टाइप धमकी दी, लेकिन इससे बेहतर चुप ही रहते। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की छुट्टी की खबरें और इसके साथ सबसे जो अहम मामला था जिस पे वीलॉग है, तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 1 महीना इंतहाई अहम, और इस महीने में क्या स्ट्रेटजी ये बना सकते हैं उसका मैं तफसील से जिक्र करूँगा। आप लोगों को गौर से सुनना है कि नून लीग ने किस तरह ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को जेल से निकाला, और तहरीक इंसाफ के लोगों के बहुत से जो सवालात हैं इमरान खान की रिसाई या रिहाई पे, उस पर मैं तफसील आपको सामने रखता हूँ। ये पाक भारत का मामला भी सबसे अहम, जो इस वक्त फ़ौज के साथ कौम तो खड़ी है लेकिन फ़ौज चोरों के साथ खड़ी है। कौम शाना बशाना साथ लड़ने को तैयार है, लेकिन वज़ीरिस्तान के एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे तस्वीर अगर आप देखें अंदाज़ा हो जाएगा, कतार में खड़े हुए सारे पश्तून और आगे एक शनाख्ती कार्ड चेक करके अपने ही इलाके में जाने दिया जा रहा है। लकी मरवत के हालात आपके सामने। कौम तो मुतहद है लेकिन 90% मकबूलियत रखने वाला रहनुमा जेल में, उसके ख़ानदान की मुलाकातें नहीं हो रही। कौम मुतहद है लेकिन घरों में छापे मार के ख़वातीन को अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। कौम बिल्कुल मुतहद है इस वक्त, लेकिन नून लीग और उनके सहाफ़ियों का टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की 90% पाकिस्तानी। कौम तो मुतहद है लेकिन जब कदम बढ़ा के देखते हैं पीछे कोई मौजूद नहीं, आले शरीफ के साथ बैठे नज़र आते हैं। कौम सवाल पूछे तो कौम गिरफ्तार तो छोड़े, बंदा ही गायब। अब भारत से देखें तमाम सबूत मांगे जा रहे हैं, तहकीकात रिक्वेस्ट की जा रही, खुशामद की जा रही कि हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ तक के मुकदमे भी दर्ज करवाएं। जाफर एक्सप्रेस के थाने में, हालांकि भारत ने कोई तहकीकात में मदद नहीं की, कोई मुतालबा नहीं किया, उसको छेड़ा तक नहीं, और ये यहाँ कौम को मुत्तहिद रखने की रैली की इजाज़त मांगी जा रही है, वो नहीं दी जा रही। इमरान खान से एक वीडियो पैगाम तक की बात की जा रही, नज़र नहीं आ रहा। तो कौम कहाँ से मुत्तहिद होगी? और ये सारा मामला जो ताकत का मामला है, देखें जिसके पास ताकत है वो अपनी मर्जी से सिस्टम चलाता है। ज़ोर को सलाम। अभी अब भारत चीन की झड़पें हुई थी, आपको याद होगा, हिंदुस्तान ने वो कुछ नहीं किया जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, पानी नहीं बंद किया। वहाँ झड़पों के बावजूद भी तिजारत जारी रही, फ़ज़ाई रास्ते खुले रहे, किसी एक चाइनीज़ का वीज़ा नहीं बंद हुआ लद्दाख में, बल्कि तिजारत जारी रही। नरेंद्र मोदी बल्कि चीन पहुँच गया था भारत के मामले पर। पाकिस्तान का उन्हें पता है कि यहाँ ये ताकत रखते हैं, पानी बंद कर दें, जो मर्ज़ी कर दें, क्योंकि नाअहल लोग बैठे हुए हैं। कुलभूषण यादव को फांसी के टाइम से, ये देखें 2016 से जब भारत ने मामला शुरू किया, आलमी अदालत में ये गए उस वक्त, तो भारत गया और इन्हें चाहिए था बाइकआउट करते, ये भी आलमी अदालत पीछे पीछे चलेगी। आज पानी के मामले पर भारत आलमी अदालत में जा रहा है, ये अदालत में जा रहे हैं और भारत कह रहा हम मानते ही नहीं। ज़ोर की बात है सारी। अदालतों में वहाँ नहीं सुनी जाएगी इनकी कोई, जिस तरह पाकिस्तान में आप देख लें तहरीक इंसाफ की नहीं सुनी जाती। तो जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। भारत एक बड़ी ताकत है, रवायती जंग के अलावा, मईशत के अलावा उनकी एक ताकत है, वो क्यों बात सुनेंगे इनकी? उन्हें पता है इनके मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं। इस वक्त तो सारे का सारा फोकस पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे, इमरान खान को कैसे रोका जाए, कैसे काबू किया जाए, तहरीक इंसाफ को कैसे तोड़ा जाए, इक़्तिदार में कैसे आगे बढ़ना है, वक्त कैसे गुजारना है। अब मैं आपको बहुत बड़ी अलर्ट खबर जो दे रहा हूँ, देखें जिसे तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम ने ज़रा गौर से सुनना और समझना है कि आपने खान की रिहाई करवानी है, रसाई करवानी है, अदालतों में मामलात करना, वक्त आपके पास कम है। हुकूमत की तो देखें पूरी कोशिश है कि 1 महीना इमरान खान के केसेस को किसी तरह मज़ीद लटका लें, जिस तरह पहले लटकाया जा रहा है। 1 महीना खान की कोई मुलाकात न करवाई जाए। ये महीना आपको पता है मई का है, जून में फिर अदलिया की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और वो चली जाएंगी दिसंबर के आखिर तक। अब यहाँ इस्लामाबाद में और लाहौर में 2 केसेस हैं खान के। इमरान खान की जो ज़मानत का केस है वो आधे घंटे का काम है टोटल। तमाम वकला और क़यादत अगर मुत्तफ़िक हो जाए दिलो जान से पाकिस्तान की आवाम को जोड़ के, तो ये जो हालात इस वक्त बने हुए बड़े आराम से, बड़ी आसानी से दबाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन्हें चंद काम करने होंगे जिसके बाद ये इमरान खान की रिहाई भी करवा सकते हैं, रसाई भी करवा सकते हैं। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा एक ही सूबा जहाँ ताकत है, जहाँ पार्टी की तरफ से आपको पता है एक सूबे में ताकत, वहाँ हदायत सलमान अकरम राजा से पार्टी की क़यादत से मुकम्मल एक हदायत दें कि 4 हफ्ते अगले जो असम्बली वहाँ अडियाला के बाहर होगी, पाबंद किया जाए तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो जीत कर आए हुए हैं कि हर किस्म के एहतजाज तक तमाम असम्बली की कार्रवाई वहाँ होगी, तमाम मेंबरान पार्लियामेंट वहाँ पहुँचे कि शेडो हुकूमत बना के, हमारे पास स्पीकर असद कैसर भी मौजूद है, उसका तजर्बा है, खैबर पख्तूनख्वा की पूरी असम्बली मौजूद है। ये लोग इमरान खान की दिलो जान से रिहाई चाहते हों, इमरान खान के केसेस जैसे मैंने बारहा का चलाना चाहते हों, अदालतों में जो रुक चुके हैं, तो इन्हें सामने आना होगा। ये एक दूसरे पर जिम्मेदारी शिफ्ट नहीं कर सकते कि जब तक पार्टी हदायत नहीं देगी, हम खान की तरफ से कोई जेल से हमें हदायत नहीं आएंगी, जब तक हमें अलीमा खान नहीं कहेंगी, जब तक हमें पाकिस्तानी अवाम नहीं निकल के दिखाएगी, ये इस तरह कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। इन्हें अपने दिलो जान से एक बात सोचनी, ये बहाने लवाजमात उस पर तो देखें, वो बड़ा आसान सा एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, जो आना चाहो तो 1000 रस्ते, जो आना चाहो तो 1000 रस्ते, ना आना चाहो तो उज़र लाखों। तो अभी जिस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा चमकती हुई गाड़ियों पर
بڑے بڑے گھر اپنے ٹک ٹاک کی ویڈیوز پر دکھاتے ہیں جس پہ تنقید کریں تو آپ اچھا اس پہ ان کے کھانے ان کی محفلوں پہ بات کریں تو وہ انہیں ناراض ہو کے کہتے ہیں جی یہ کیا کریں پھر ہم اپنے گھر جلا دیں گاڑیاں جلا دیں. نہیں خدا نہ خواستہ آپ ایسا نہ کریں, آپ ان کو دگنا تگنا اللہ آپ کو دے. لیکن یہ جنید اکبر صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, وہ خاتون سے بات کر رہے تھے, شاید تھوڑی پرانی ہے, کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جنید اکبر صاحب علی مین گنڈا پور سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے فنڈز گاڑیاں اور ذرائع نہیں مانگ سکتے, مانگیں. علی مین صاحب پورا صوبہ چلاتے ہیں, وہ خان کی رہائی میں دلچسپی رکھتے ہیں, انہیں خان نے کہا جی صوبہ چلائیں, وہ صوبہ ضرور چلائیں لیکن خان کی رہائی پہ بھی کچھ چلائیں. اب اس وقت عمران خان کی بہن علیمہ خان تو نظر آتی ہیں تحریک انصاف کے رہنما, آج وہ شاید خٹک ایک نظر آ رہا تھا صرف. اب یہ دنیا بھر میں کانفرنس اٹینڈ کر سکتے ہیں, ملاقاتیں کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کچھ کر سکتے تو وہاں رہائی کے لیے کچھ جامع پالیسی نہیں بنا سکتے. یہ بے بسی کا اظہار کر دیتے ہیں. جس سے پوچھو کہ کیا کریں جی ہم تو بڑے بے بس ہیں. ان کے پاس بہت سے آپشنز ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں. ممبران قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, آپ صرف ان کے اکٹھے کریں اور عوام کی طاقت, عوام کی حمایت دیکھیں. نمائندے ان کے پاس موجود ہیں, وسائل ان کے پاس موجود ہیں, فنڈز کی انہیں کوئی کمی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں سے آج اپیل کریں, انہیں فنڈز مل جائیں گے سارے اس موبلائزیشن کے لیے. کمی کس چیز کی ہے؟ قیادت کی, کہ اعتماد سے لیڈ کرنے والے لوگوں کی. جب تک کوئی متفقہ قیادت سامنے نہیں آئے گی, عمران خان کی غیر موجودگی ہے, ان کا بیانیہ لے کے چلنا ہے. سڑکوں پر لوگوں کو لانے کا ایک مرحلہ وار کام ہے جس پہ انہیں کام کرنا چاہیے تھا, کر بھی رہتے. ضلعی سطح پر تمام ٹکٹ ہولڈر جیسے پریس کلبز کے باہر آپ کو پتہ ہے بینرز, ویڈیوز, سوشل میڈیا پہ پوسٹ, اسی طرح ضلع میں ضلعی دفاتر میں اپنی جو تنظیم سازی کا عمل ہے جس میں اب تھوڑے لوگوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں جو کر چکے ہیں. یہ پھر بین الاقوامی میڈیا اکٹھا کریں, انسانی حقوق کی تنظیموں کو اکٹھا کریں, تو یہ بڑے آرام سے اپنے مطالبات کو منوا سکتے ہیں. مطالبہ یہی نا کہ خان کا کیس عدالت میں چلے, خان سے ملاقات ہو, تو ان کے پاس تو پارلیمانی نمائندگی موجود ہے. اجتماعی طور پر اعلان کر دیں صاحب کہ ہم استعفیٰ دینے کو تیار اگر ایسا معاملہ نہ ہوا. پھر اس مہم کو سوشل میڈیا پر منظم انداز میں چلائیں, چھوٹے چھوٹے انٹرویوز, مختصر ویڈیوز دیں, اپنی حکمت عملی میں جارحانہ پن لائیں اور سپریم کورٹ میں اپنی آئینی پٹیشن دائر کریں. میں ان کی کوئی مثال ان کو دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. انٹرنیشنل لا, ICCPR, اس سے رابطہ کریں, لیکن پارٹی کے اندر سے خوف, گرفتاری, کیسز یہ نکالنا پڑے گا انہیں, کیونکہ ڈیل کی تو کوئی امید نہیں ہے. دیکھیں خان سے مخلص ہے, اگر یہ لوگ سسٹم کو یہ ہلا سکتے ہیں. یہ 800 ٹکٹ ہولڈر MNA MPs بہت بڑی طاقت ہے, یہ اپنی طاقت کو سمجھ نہیں رہی. یہ عمران خان کی رہائی کی تحریک چلا سکتے ہیں. اس وقت اگر قیادت کی کمزوری ہے تو انہیں مضبوط ہونا ہوگا. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی استحکام ہے, انتشار ہے. اس وقت بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک, گلگت بلتستان سے پنجاب تک کوئی ڈھکے چھپے حالات نہیں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کی جگہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو کیا ہوا. نون لیگ نے ایک سیاسی, قانونی اور بیانیاتی حکمت عملی چلائی تھی. ان کی قانونی حکمت عملی کیا تھی؟ انہوں نے نواز شریف کی درجنوں اپیلیں ریویو کے لیے ڈالی ہوتی ہیں. طبی بنیادوں پر ضمانتوں کی درخواستیں جگہ جگہ دائر تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب درخواست مسترد ہوتی وہ سپریم کورٹ چلے جاتے. وہاں طبی بنیادوں پر ضمانت کی بنیاد انہوں نے بنائی. آپ کو یاد ہوگا دل کا مسئلہ, ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک, پلیٹلیٹس, سارا آپ کو یاد ہے. میڈیکل رپورٹس انہوں نے جو بنائی. عوامی بیانیہ انہوں نے کیسے گھمایا تھا, نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے, علاج صرف لندن میں ہو سکتا ہے. عدالت پر مسلسل اخلاقی دباؤ ڈالتے رہے کہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا. وہ جج نے کہا بھی تھا ترمینل نے, آپ کو یاد ہوگی ساری بات. پھر اس کے بعد عوام میں ووٹ کو عزت دو, یہ بیانیہ بنایا. مجھے کیوں نکالا بھی چلا تھا. مریم نواز فرنٹ پہ آئی, جلسوں میں, ریلیوں میں, میڈیا میں جذباتی اپیلیں کرتی رہیں. تمام پارٹی کے رہنماؤں کو پابند کیا گیا تھا نون لیگ کے, ہر اہم موقع پر عدالت میں موجود ہوں. وہ تمام جو آج آپ کو MNAs MPs نظر آ رہے ہیں, ٹکٹ ہولڈرز آج عہدوں پہ, وہ سارے اس وقت متحرک تھے. احتجاج بھی کرتے رہے, واک آؤٹ بھی کرتے رہے, قراردادیں بھی دیتے رہے, مظاہرے کرتے رہے. انہوں نے انتہائی کمزور ترین سوشل میڈیا تھا نون لیگ کا, انہوں نے اس کو استعمال کیا. میڈیکل رپورٹس بھی بنائی, جیل کی تصویریں بھی بنائی, عدالتوں کا رویہ, یہ میڈیا پہ ہر وقت نون لیگ کے عوامی ہمدردی کے لیے آ جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا CNN, الجزیرہ میں ان کی خبریں آتی تھیں کہ جی سابق وزیر اعظم بیمار ہے, جیل میں مر رہا ہے. عمران خان کی حکومت پر اتنا دباؤ تھا اس وقت کہ طاقتور اداروں پر دباؤ تھا, حکومت پر, عدلیہ پر, کہ جی ملک میں ہنگامے ہو جائیں کہ نواز شریف کو کچھ ہوا. یہاں عمران خان ہے, عمران خان عمران خان. ہوا کیا, نواز شریف دیکھیں 4 سال چلا گیا لندن, واپس نہیں آیا. تو نون لیگ کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی. تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کو جس طرح یہ کیس پیش کرتے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے ایسی کہانیاں تھیں. وہ ڈاکٹر شیریں مزاری کا رونا آپ کو یاد ہوگا. یہ اسٹریٹجی تھی, ایک پوری حکمت عملی تھی. وہ نکال کے لے گئے مکھن سے بال کی طرح نواز شریف. یہ تحریک انصاف ہے نظر نہیں آ رہی. وجہ ایک بڑی سادی ہے, نواز شریف کی بیٹی تھی مریم نواز, عمران خان کا والی وارث نظر نہیں آ رہا. ایک بہن اڈیالہ جیل کے باہر نظر آتی ہے 2 بہنوں کے ساتھ, جس کے ساتھ لوگ لڑ رہے ہیں عہدوں کے چکر میں کہ نگران چیئرمین نہ بن جائے. سازشیں بھی چل رہی ہیں, دباؤ بھی چل رہا ہے, دراڑیں بھی چل رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ ان کے دیکھیں گروپس بنے ہوئے ہیں, ایک فین کلبز, وہ لڑتے رہتے ہیں ہر وقت. عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے, آگے گرمیاں آ رہی ہیں سخت, ملاقاتوں پہ پابندیاں, آج بھی رہائی سے رسائی کا معاملہ ہے, اور اس وقت رسائی بھی ناممکن ہو رہی ہے. وجہ تحریک انصاف کی قیادت کی کمزوری.
عوام تو موجود ہے، عوام تو انڈیا نہیں چلے گی. نون لیگ کا اتنا کمزور بیانیہ دیکھیں، نواز شریف کی جرت آج بھی نہیں ہے. وہ نریندرا مودی ہندوستان کے خلاف کیا بات کی اس نے، وہ اس کے صحافی اس کو ہنس رہے ہیں، خود کے پیار بھری دھمکیاں دے رہے ہیں. ایسی ویڈیو ایسی لوگ اپنے نوکروں کو دھمکیاں نہیں دیتے بغیر نام لیے، اور وہ پھر بھی بیانیہ بنا رہے ہیں. ان کا صحافی نون لیگ کا پی ٹی وی پہ بیٹھ کے، پی ٹی وی کا صحافی کہ بغض نواز شریف میں لوگ کہتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف مودی کا نام کیوں نہیں لیتے. حالانکہ آپ سوچ سکتے ہیں کیوں بھائی نام نہ لو تم. اور یہاں عوام کو متحد ہونے کی باتیں. اسحاق ڈار بہرحال صومالیہ، سلوواکیہ، چھوٹے چھوٹے ملکوں سے باتیں کر رہا ہے کہ ساڑی گل کرا دو انڈیا نال. سفیر کو، امریکی سفیر نے کہا جی چین کے سفیر کو بلایا انہوں نے کہ نیوٹرل، انہوں نے کہا نہیں نیوٹرل معاملہ ہے، تفتیش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. باقی پانی کے معاملے پہ کوئی جواب نہیں، کوئی رد عمل نہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے پانی کا. یہ 1950 سے چل رہا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک ٹویٹ کیا ابھی حسین شہید سہروردی کی، یہ اس وقت کا بیان ہے پیاسے مرنے سے لڑ کر مرنا بہتر ہے. آج کے حالات وہی بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے ابھی پاکستانی سفیر نے کہا کہ آپ تو دنیا کا امن کا ارادہ رکھتے ہیں، کشمیر بڑا حساس ہے، ایٹمی پوائنٹ ہے، ہم ایک بڑے ملک سے نہیں لڑنا چاہتے، جنگ مسلط ہوئی تو پھر بستی سے بچنے کے لیے لڑیں گے. اور یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. مقصد پاکستان کو نشانہ ہے ہماری خارجہ پالیسی، ہمارا جغرافیائی، آپ کو پتہ ہے معیشت، یہ سارے ہمیں پرامن امسایا چاہیے. انہیں یہ نہیں پتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا میں ہندوستان کا دوست ہوں. پانی روکنے پر تو آپ کو یاد ہے جنگیں پانی پر. اچھا پاکستان کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ اگر پانی رکا تو اعلان جنگ، پانی تو رک چکا ہے. جواب میں ابھی بلکہ آزاد کشمیر میں 1000 مدارس بند ہو چکی ہے، سیاحت بند ہو چکی ہے. وادی نیلم کی طرف جہاں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، وہاں پہ 70% سیاحت تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 3 لاکھ لوگ اس وقت موجود ہوتے ہیں سیزن میں، وہ نہیں ہے. بھارت میں بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے. اب کشمیر میں چونکہ بھارت نے آپریشن ایسا خطرناک شروع کیا، 9 مئی والا معاملہ، وہاں اب تک میرے خیال میں 9 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 2500 سے زیادہ گرفتار ہیں، سیاسی کارکن، تاجر، طلباء، مکانات 36 کے قریب تباہ کر دیے. بھارت نے وہاں بڑا کشمیر کے لوگوں کو بالکل جبر کے ساتھ رکھا ہوا. وہی کام ہو رہا ہے جو پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا تھا 9 مئی میں. وہاں کشمیری تحریک انصاف کے لوگ بنے ہوئے ہیں. ابھی وہ آزاد کشمیر پر سابق وزیر اعظم دیکھ رہا تھا، نون لیگ کا وہ سابق وزیر اعظم بھی پستول لگا کے فیصل واڈا کی طرف پھر رہا ہے. یہ عمران خان کے دور میں کیا کرتا تھا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان سے رہنا ہے یا الگ رہنا ہے، اور پستول لگا کے لائن آف کنٹرول کے ڈرامے، اور لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا تھا. بہرحال اس وقت اس معاملات دیکھیں. اسد طور صاحب کی خبر آئی ابھی کہ اسحاق ڈار کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہے. اسے وزیر خارجہ، ڈپٹی پرائم منسٹر دونوں عہدوں سے فارغ کیا جائے گا، اور وزیر خزانہ لگانے کی خواہش ہے، لیکن وہ اس پر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک نہیں مانتے. نمبروں کا ہیر پھیر ہے. ماضی میں آپ کو پتہ ہے وارداتیں ہیں جو پکڑی جا چکی ہیں. تو جیسا میں نے کہا اس وقت لوازمات سارے پورے ہیں تحریک انصاف کے لیے. یہ وی لاگ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت تک یہ پیغام پہنچے. آپ جو لائے عمل مانگتے رہتے ہیں، وہ لائے عمل بڑا سادہ سا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب لندن میں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک فوراً ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں. انہیں روک کون رہا ہے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. وہ کیوں پارٹی کی طرف سے ہدایات نہیں آ رہی؟ انہیں کس چیز کا خطرہ ہے؟ یہ 800 لوگ پاکستانی ہیں، اگر خدا نخواستہ نے کچھ ہوا تو پاکستان تو دیکھ رہے ہیں. اس وقت تو دنیا بھر کی نظریں پاکستان انڈیا پہ. یہ تو بہترین موقع ہے انٹرنیشنل میڈیا کی اٹینشن کا. اس وقت اگر یہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جب یہ معاملہ چھٹ گیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ تو مضبوط ہو جائے گی، پھر تو ان کی بات کوئی نہیں مانے گا. چھٹیاں ہوگی عدالتوں کی، اگلے ستمبر تک خان گرمی میں بیٹھا رہے گا. تو اس لیے اس ویڈیو کو ضرور آگے پھیلائیں، ان لوگوں کو یاد کرائیں، جگائیں انہیں. ہمارا کام یہی ہے کہ انہیں خبروں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سی عقل بھی دیں. تو باقی امید کا دامن اللہ انشاءاللہ ان حالات کو بھی بہتر کرے گا، اس مشکلات سے بھی نکالے گا. اپنا خیال رکھیں. ابھی میرا ایک جنرل صاحب سے انٹرویو ہے بڑا آج کام کا، وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.